جی السلام علیکم عزیز طالبات، سال دوم پری میڈیکل سیکشن ہے۔ ہمارا سبق اکبری کی حماقتیں شروع، اس کا کچھ حصہ ہم کل پڑھ چکے، آج اس سے آگے ہم چلیں گے۔ اکبری چونکہ پھوڑ عورت ہے، باتیں دوسروں کے ساتھ بگاڑنے کا اسے چسکا ہے۔ اس کا نتیجہ اس کے گھر کی تباہی اور بربادی کی شکل میں سامنے آنا شروع ہو چکا ہے۔ گھر والوں سے لڑ کے الگ رہتی ہے، لیکن عقل سے بالکل پیدل ہے۔ اس کے شوہر نے اسے بتایا بھی کہ کتنی شہر میں آئی ہوئی ہے، تم اس سے بچ کے رہنا، لیکن وہ عادت سے مجبور اس نے ایسا کچھ نہ کیا، بلکہ جس دن کتنی ان کے محلے میں آئی اسے باقاعدہ بلوایا اور اس کی طرف التفات کیا۔ اب جی ہم جو پڑھ رہے تھے وہ یہ تھا کہ کتنی نے اسے سنائی ہیں حکایتیں، قصے، کہانیاں، اور جب اس سے پوچھا ہے اس کے بچوں کے حوالے سے تو اس نے آگے سے آ بڑھ کے کہا کہ میری ایسی قسمت کہاں، حالانکہ ابھی شادی کو سال نہیں ہوا، جس سے کتنی کو اندازہ ہو گیا کہ یہ انتہائی احمق عورت ہے، وہ یہ جلد ہی میرے ہاتھ لوٹ سکتی ہے۔ اب وہ اس کے لیے دو لونگے لائی ہے کہ ایک لونگ وہ اپنی چٹیاں میں اور ایک شوہر کے تکیے کے اندر سیدھے، اور صفائی کا اسے خصوصی کہا کیونکہ ایک ہی دن میں کتنی یہ تاڑ گئی تھی کہ یہ عورت پھوڑ ہے اور بد سلیقہ ہے۔ اس نے صفائی کا کہا، جسے یقیناً شوہر صفائی دیکھتا تو بہت خوش ہوتا، اور ساتھ ہی اسے ایک لمبا چوڑا قصہ سنایا ہے جس نے اکبری کا مزید اعتقاد اس کے اوپر بڑھا دیا ہے۔ بیگم واقعہ جو وہ شروع کرتی ہیں بلقیس جہانی بیگم کا، کہ وہ بہت خوبصورت عورت ہیں، گھر بار، نوکر چاکر، پالکی نالکی ہر چیز ہے، لیکن کمی ہے اولاد کی اور شوہر کی محبت کی۔ اب اس حوالے سے وہ بیان کرتی ہیں، بیگم کو فقیروں پر پرلے درجے کا اعتقاد تھا۔ ایک دفعہ سنا کہ 3 کوس پر کوئی کامل وارد ہے۔ بیگم کو اس بات کا پتہ چلا کہ 3 کوس کے فاصلے پر ایک بزرگ جو کہ اپنی بزرگی میں کامل ہے، وہ وارد یعنی آیا ہوا ہے۔ اندھیری رات میں گھر سے پیدل ان کے پاس گئیں اور پہر تک ہاتھ باندھے کھڑی رہیں۔ فقیروں کے نام کے قربان جائیے۔ ایک مرتبہ جو شاہ صاحب نے آنکھ اٹھا کر دیکھا تو فرمایا، جا مائی رات کو حکم ملے گا۔ اب بیگم واپس آ گئی ہیں اور انہیں خواب میں بشارت ہو گئی ہے بشارت ہوئی ہے کہ حج کو جاؤ اور مراد کا موتی سمندر سے نکالنا، یعنی یہ اشارے کی شکل میں اسے بتا دیا گیا کہ تم ایسا کر لو تو تمہاری مراد پوری ہو جائے گی۔ تو وہ سو کر اٹھی ہے تو حج کی تیاری کرنے لگی ہے۔ 500 مساکین بیگم نے آپ کرائے دے کر جہاز پر سوار کروائے۔ یہ 500 کا تو اس انداز سے لکھا گیا ہے، 500 افراد بھی اس نے خود کرایہ دے کر جہاز پر بٹھائی ہیں، اور کہتی ہے کتنی حجن بھی کہ ان میں سے ایک میں بھی تھی۔ ہر وقت کا پاس رہنا، بیگم شاہی الہی دونوں جہاں میں سرخرو مجھ پر بہت مہربانی کرنے لگی۔ اب آپ یہ دیکھیے گا کہ بیگم سے آگے الہی دونوں جہاں میں سرخرو آپ نے رموز اوقاف کیے۔ رموز اوقاف میں ہم نے قوسین کا پڑھا تھا، قوسین اور خط بھی اسی مقصد کے لیے آتا ہے، اور قوسین کے بارے میں کہ وہ درمیان میں ایسی بات کہنے کے لیے آتا ہے جس سے نہ بیان کیا جائے تو کوئی مضائقہ نہیں، بیان کر دیا جائے تب بھی کوئی مضائقہ نہیں۔ یہ سطر کے اندر قوسین کا جو برمحل استعمال ہے یہ آپ کے سامنے ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ بیگم صاحبہ مجھ پر مہربانی کرنے لگی اور مجھے سہیلی کہا کرتی تھیں۔ 2 دن تک برابر جہاز پانی میں چلا۔ 11ویں دن بیچ سمندر کے ایک پہاڑ دکھائی دیا۔ ناخدا نے کہا، کوہ حبشہ یہی ہے، ایک بڑا کامل فقیر اس پر رہتا ہے جو گیا با مراد آیا۔ ملا نے وہاں پہ کشتی کو جہاز کو روکتے ہوئے کہا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ جس پہاڑ پہ وہ فقیر رہتا ہے جس کا تمہیں رات خواب میں اشارہ ہوا ہے کہ موتی سمندر سے نکال لاؤ۔ بیگم صاحبہ نے ناخدا سے کہا کہ کسی طرح مجھ کو اس پہاڑ پر پہنچاؤ۔ ناخدا نے کہا، حضور جہاز تو پہاڑ تک نہیں پہنچ سکتا،
اگر آپ ارشاد کریں تو جہاز کو لنگر کریں اور آپ کو ایک کشتی میں بٹھا کر لے جائیں۔ اب اس میں آپ ذہن میں رکھیے گا کہ جو سمندروں میں پہاڑ ہوتے ہیں نا، ان کے ساتھ خدا نہ خواستہ جہاز ٹکرا جائے تو جہاز تباہ ہو جاتا ہے۔ حال بتا کشتی یہ ہے کہ وہ چھوٹی ہوتی ہے، اس لیے وہ اوپر پانی میں تیرتی ہوئی وہاں تک پہنچ سکتی ہے۔ بیگم نے کہا خیر یہی صحیح۔ 5 عورتیں بیگم کے ساتھ کوہ حبشہ پر گئی ہیں، ایک میں اور 4 اور، یعنی اب بھی وہ بی بی جو ہے اپنی ساتھ ہے۔ پہاڑ پر پہنچے تو عجیب طرح کی خوشبو مہک رہی تھی۔ چلتے چلتے شاہ صاحب تک پہنچے۔ ہو کا عالم تھا، نہ آدم نہ آدمزاد، تن تنہا شاہ صاحب ایک غار میں رہتے تھے۔ کیسی نورانی شکل تھی، جیسے فرشتے۔ اب آپ یہ دیکھیے گا کہ جب ہم داستان ترازی کرتے ہیں نا تو ہم باتوں میں ما فوق الفطرت عناصر لے آتے ہیں۔ اب اس نے بھی دیکھیے ایسی جگہ پہ موجود بزرگ کا حوالہ دیا ہے جہاں کوئی نہیں پہنچتا، جہاں پہ وہ تنہا بیٹھا ہے، تاکہ سننے والا جو ہے وہ میسمرائز ہو جائے، وہ اس سطح پہ آ جائے کہ ہاں کوئی ایسا ہی بزرگ ہے جو کہ ہر قسم کی مرادیں پوری کر دے گا۔ اور استغفر اللہ، یہ ہمارے کمزور ایمان کی نشانیاں ہیں کہ ہم ان باتوں کی طرف اپنے آپ کو مائل کر لیتے ہیں، اور خصوصاً عورتیں۔ اب جی اس بزرگ نے دعا دی، بیگم کو 12 لونگیں دی اور کچھ پڑھ کر دم کر دیا۔ مجھ سے کہا چلی جا، آگرے اور دلی میں لوگوں کے کام بنا۔ بیٹی ان 12 لونگے میں سے 2 لونگے یہ ہیں، ہم سب حج کر کے لوٹے۔ اب آپ دیکھیں کہ اس نے پوری وہ حقائق سنا کے اسے اس بات کی طرف مائل کر لیا ہے کہ مجھے اس بابے نے کہا تھا کہ تم جاؤ اور لوگوں کے کام بناؤ۔ اب جی یہ اصغر اکبری جو ہے وہ انتہائی جاہل عورت ہے، ایسی باتوں پہ اس کا بھی انتہا اعتقاد ہے۔ وہ اب سر دھن رہی ہے کہ کتنی بڑی عورت کو اللہ نے اس کے پاس بھیجا ہے۔ اب کہتے ہیں کہ جب ہم واپس آئے ہیں کہاں تو نواب صاحب بیگم کو پوچھتے نہیں تھے، اور کہاں یہ صورتحال ہے کہ جو ہی بیگم نے جہاز پر سے پاؤں اتارا، نواب صاحب نے اپنا سر بیگم کے قدموں میں رکھ دیا اور رو رو کر خطا معاف کروائی۔ 6 برس میں جب میں بھوپال میں حج سے واپس آ کر ٹھہری، فقیر کی دعا کی برکت سے لگاتار اللہ رکھے 4 بیٹے بیگم کے ہاں میرے رہتے ہوئے ہو چکے تھے، یعنی 4 ہو چکے ہیں اور نہ جانے کتنے ہوئے۔ اس نے یعنی یہ بتا دیا کہ اس فقیر کی دعا ایسی ہے پرتاثیر کہ وہ صاحب اولاد ہو گئی ہے۔ پھر مجھ کو اپنا دیس یاد آیا، بیگم سے اجازت مانگی، بہت روکا۔ میں نے کہا بادشاہ صاحب نے مجھ کو دلی آگرے کی خدمت، شاہ صاحب نے مجھے دلی اور آگرے کی خدمت سپرد کی ہے، مجھ کو وہاں جانا ضرور ہے۔ یہ سن کر بیگم نے چاروں نے مجھ کو رخصت کیا ہے۔ 2 لونگے اس کے ساتھ 2 ور کی حکایتیں دلچسپ، مزاج دار دل و جان سے معتقد ہو گئے۔ اب دیکھیے 2 لونگے جو وہ سمجھ رہی ہے کہ اس کا بہت بڑا مسئلہ ہے، اس کی اسے مل گئی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ 2 ور کی اسے ایک داستان نما حقائق جو ہے وہ بھی سننے کو مل گئی ہے۔ مزاج دار تو دل و جان سے اس کے کٹنی پہ ایمان لے آئی ہے۔ حجت تو لونگے دے کر رخصت ہوئی۔ مزاج دار بہو نے غسل کر کپڑے بدل، خوشبو لگائے، 1 لونگ بسم اللہ کر کے اپنی چوٹی میں باندھی، اور میاں کے پلنگ کی چادر اور تکیوں کے غلاف بدل 1 لونگ کسی تکیے میں رکھ دے۔ میاں عقل جو گھر آیا، بی بی کو دیکھا صاف ستھری، پلنگ کی چادر بے کہے بدلی ہوئی، خوش ہوا اور التفات کے ساتھ باتیں کرنے لگا۔ اب میاں عقل کا باتیں کرنا خدا نہ خواستہ اس لونگ کا نتیجہ نہیں تھا، اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ اس نے جب صفائی دیکھی اس کے دل میں یہ آئی کہ یہ عورت اب سدھر گئی ہے، لیکن مزاج دار نے اس کو لونگ کی کرامت سمجھا ہے۔ مزاج دار نے کہا دیکھو ہم نے آج ایک چیز مول لی ہے، یہ کہہ کر ہزار بند دکھایا۔ محمد عقل نے کہا کتنے کو لیا ہے؟ مزاج دار نے کہا تم مانگو، یعنی تم بتاؤ کہ میں نے کتنے کا لیا ہے۔ وہ ہزار بند خاص لاہور کا بنا ہوا نہایت عمدہ تھا، چوڑا چکلا، کلابتوں کے لچھے دار ہڑیں۔ محمد عاقل نے کہا 2 روپے سے کسی طرح کم نہیں ہوگا۔ اب اس میں آپ دیکھیے گا کہ اس کی خوبیاں بیان کر دی گئی ہیں۔ ایک تو چوڑا ہے، کلابتوں کے لچھے دار ہڑے ہیں۔ کلابت کہا جاتا ہے ریشم پر لپٹے ہوئے سونے چاندی کی تاروں کو، ہڑیں گرہوں کو کہا جاتا ہے، یعنی جو لوازمات ہزار بند کے ہو سکتے تھے وہ سارے اس میں پورے تھے۔ اب محمد عاقل نے اس کی قیمت 2 روپے بتائی ہے، جو کہ اس کی قیمت حقیقتاً تھی۔ مزاج دار نے کہا 4 آنے کو لیا ہے۔
محمد عاقل سچ کہو، مزاجدار تمہارے سر کی قسم 4 ہی آنے کو لیا ہے۔ محمد عاقل بہت سستا ہے، کہاں سے مل گیا؟ مزاجدار ایک حجن بڑی نیک بخت ہے، بہت دنوں سے گلی میں آیا کرتی ہے، کسی بیگم کا ہے بیچنے کو لائی تھی۔ یہ کہہ کر اب دیکھیے اس نے بھی انسانی نفسیات کے عین مطابق اپنے میاں کو ٹریپ کیا ہے۔ پچھلی چیزوں کو اب بتایا ہے جب وہ طمع کے جال میں محمد عاقل آ چکا ہے۔ اس نے سرما نادے علی فیروزے کی انگوٹھی بھی مزاجدار نے دکھائی۔ طمع ایسی چیز ہے کہ بڑا سیانہ آدمی بھی دھوکہ کھا جاتا ہے۔ جنگلی جانور مینا، طوطا، لال، بلبل آدمی کی شکل سے بھاگتے ہیں، لیکن دانے کی طمع سے جال میں پھنس جاتے ہیں اور زندگی بھر قفس میں قید رہتے ہیں۔ اسی طرح محمد عاقل اپنا فائدہ دیکھ کر خوش ہوا، اور جب مزاجدار نے کہا کہ وہ حجن بیگم کا تمام اسباب جو بکنے کو نکلے گا میرے پاس لانے کا وعدہ کر گئی ہے، تو محمد عاقل نے کہا ضرور دیکھنا چاہیے، لیکن ایسا نہ ہو چوری کا مال ہو، پیچھے خرابی پڑے، اور ہاں حجن کوئی ٹھگنی نہ ہو۔ مزاجدار نے کہا خدا خدا کرو وہ حجن ایسی نہیں۔ اب آپ دیکھیے گا محمد عاقل باہر پھرنے والا بندہ ہے، اسے پتہ بھی ہے کہ کتنی آئی ہوئی ہے، لیکن طمع کے جال میں پھنس گیا ہے۔ جیسے کہ ہمارے مصنف نے یہاں پہ بڑے خوبصورت مثال کے ساتھ بات کو سمجھایا ہے کہ جنگلی جانور پرندے جو ہیں نا وہ انسان کی شکل سے بھاگتے ہیں، لیکن دانہ ایک ایسی چیز ہے جس کی طمع میں وہ ساری زندگی کے لیے قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر لیتے ہیں، کیونکہ جال میں آپ پھنستے ہیں۔ اب محمد عاقل نے بھی طمع کے ہاتھوں یہ کام کر لیا۔ اب اس نے سرسری سے ضرور کہا ہے کہ حجن کو ٹھگنی نہ ہو، لیکن ساتھ ہی اسے اس بات کی بھی آزادی دے دی ہے کہ مال کو دیکھ لو۔ یعنی نہ تو اس نے اب سختی سے روکا ہے، اور مزاجدار تو پہلے ہی بیوقوف ہے۔ غرض بات گزری ہوئی، محمد عاقل جو آج ایسی باتیں ہوئی لوگوں پر مزاجدار کا اعتقاد جم گیا۔ اگلے دن زلفوں کو بھیج حجن کو بلوایا، اور آج مزاجدار بیٹی اور حجن کو ماں بنایا۔ رات کے وقت محمد عاقل سے پھر حجن کا ذکر آیا۔ محمد عاقل نے کہا دیکھو ہوشیار رہنا، اس بھیس میں کٹنیاں اور ٹھگنیاں بہت ہوا کرتی ہیں۔ اب پھر اس نے تھوڑی سی اسے تنبیہ ضرور کی ہے، لیکن واضح پھر منع نہیں کیا۔ لیکن طمع نے خود محمد عاقل کی عقل پر ایسا پردہ ڈال دیا کہ اتنی موٹی بات وہ نہ سمجھا کہ 2 روپے کا مال 4 آنے میں کوئی بے وجہ بھی دیتا ہے۔ محمد عاقل کو مناسب تھا کہ قطعاً حجن کے آنے کی ممانعت کرتا اور سب چیزیں اس کو پھروا دیتا، یعنی وہ کہتا کہ ساری چیزیں اسے واپس کرو۔ مزاجدار کو اتنی عقل کہاں تھی کہ وہ تہ کو سمجھتی۔ کئی دن کے بعد مزاجدار نے حجن سے کہا کیوں بھی آج کل بیگم کا کوئی سامان نہیں لاتے؟ یعنی اب اسے چسکا جو اس کا ہے وہ پورا نہیں ہو رہا۔ اب اسے اس بات کا ہے کہ مزاجدار جو ہے وہ اور لے کر آئے چیزیں، تاکہ وہ مزید چیزوں کو دیکھے اور اسے مزید جو ہے تمام مزید چیزوں کی وہ اس کی پوری ہو۔ لیکن ایسا اب کیسے ہونا ہے؟ ساتھ ہی اسے لوٹ لیا جائے گا اور اس کی ساری چیزیں لے کر حجن بھاگ جائے گی۔ اب اس سے آگے آپ دیکھیے گا، حجن نے جان لیا کہ اس کو اچھی طرح چاٹ لگ گئی ہے، کہا تمہارے ڈھب کی کوئی چیز نکلے تو لاؤں۔ اب جی حجن نے جان لیا ہے کہ اس کو اچھی چاٹ لگ گئی ہے، کہا تمہارے ڈھب کی کوئی چیز نکلے تو لاؤں۔ 4 دن کے بعد جھوٹے موتیوں کی ایک جوڑی لائی اور کہا لو بھی۔ خود بیگم کی نت کے موتی ہیں، نہیں معلوم 1000 کی جوڑی ہے یا 500 کی، پنہ مل جوہری کی دکان پر میں نے دکھائی تھی، لٹو ہو گیا۔ 200 روپے زبردستی میرے پلے باندھ دیتا تھا، میں بیگم سے 50 روپے میں لائی ہوں، تم لے لو، پھر ایسا مال نہ ملے گا۔ اب یعنی اس نے دیکھیے اس کا طریقہ واردات یہ ہے کہ انتہائی مہنگی چیز کو بہت سستا، اور یہ صرف اکبر ہی نہیں، یہ سب ہم سب کی بھی کیفیت ہے۔ بازار سے چیزیں لینے جائیں تو چاہے ہمیں ہمارے ساتھ جتنا مرضی بڑا دھوکہ ہو جائے، لیکن ہم
सस्ती से सस्ती चीज़ की तरफ जाएंगे, चाहे हमें पता भी हो कि इसकी हकीकी कीमत महंगी है। अगर किसी ने उसे बहुत सस्ता दिया, कभी नहीं हम सोचेंगे कि इसके पीछे बात क्या है। अब जो उसे वो इतनी महंगी बज़ाहिर जो वो असल लग रही थी, लेकिन हकीकत में वो झूठे मोतियों की वो जोड़ी थी जो वो लाई थी, यानी वो असल मोती नहीं थे। और उसे 50 रुपए की कहा कि तुम ले लो। मिजाजदार ने कहा 50 रुपए नक मेरे पास नहीं है। अजय ने कहा हुई बेटी हज्जन ने कहा क्या हुआ बेटी, पहुंचियाँ बेच कर ले लो, नहीं तो आइए मोती बिक जाएंगे। पहुंचियाँ एक जेवर है, हज्जन ने ऐसे डब से कहा कि मिजाजदार फौरन जेवर का संदूकचा उठा लाई। अब देखिए वो सारा जेवर ला के हज्जन के सामने बैठ गई है। हज्जन को पहुंचियाँ निकाल कर उसने हवाले कर दी हैं। मिजाजदार हज्जन ने मिजाजदार का जेवर देख के कहा कि ऐसी ए है कैसी बेएहतियाती से जेवर मूली गाजर की तरह डाल रखा है। बेटी दुगदगी में डोरा डलवाओ, बाली पत्ता गुलूबान बाजूबान मेले चैकिट हो गए हैं। मैल सोने को खाए जाता है, उनको उजलवाओ। अब वो क्योंकि माँ बनी है उसने उसे माँ की तरह फौरन मशवरा दिया है ताकि वो किसी तरह ये जेवर उसके हवाले कर दे। उसने उसकी मुख्तलिफ जो जेवर की चीज़ें हैं उनके बारे में कहा है कि तुमने तो मूली गाजर की तरह डाल रखा है। दुगदुगी जो है ये गले का जेवर होता है और बाली पत्ता कानों का जेवर है। गुलू बंद गले में पहनने वाला जेवर है, बाजू बंद बाजू में पहनने वाला। अलगर्ज उसने कहा कि तुमने तो सारे जेवर को ख़राब किया हुआ है, तुम इनको उजलवाओ। मिजाजदार ने कहा कौन डोरा डलवाए और कौन उजलवा कर लाए, उनसे कहती हूँ तो वो कहते हैं मुझे फुर्सत नहीं। अब यानी देखिए वो जाहिल औरत है, उसने फिर शौहर की जो थे वो रोने रोने शुरू कर दिए। अज्जन ने कहा हुई बेटी ये कौन सा बड़ा काम है, लाओ लो मोती रहने दो, मैं अभी डोरा डलवा दूँ, जो जेवर मैला है निकाल दो, मैं अभी उजलवा दूँगी। यानी उसने कहा है कि तुम सारा कुछ मुझे दो, मैं अभी काम करवा लाती हूँ। मिजाजदार ने सब जेवर हवाले किया। हज्जन ने कहा दूसरी को भी साथ कर दो, सुनार के पास बैठी रहेगी, मैं मैं पुतवे से डोरे डलवाऊंगी। यानी अब उसने उसका जो अपने ऊपर यकीन है उसे बढ़ाने के लिए उसकी मुलाजमा यानी जुल्फन का भी कह दिया है कि उसे मेरे साथ कर दो, ताकि उसे अगर कोई शक हो तो वो भी रफा दफा हो जाए कि मैं चोर नहीं हूँ। मिजाजदार ने कहा अच्छा। ये कहकर जुल्फन को आवाज़ दी। आई तो हज्जर ने कहा लड़की ज़रा मेरे साथ चल, सुनार की दुकान पर बैठी रही हो। हज्जर ने जेवर लिया, जुल्फन साथ हुई। गली से बाहर निकली तो हज्जर ने रुमाल खोला। जुल्फन से कहा लाओ उजलवाने के अलग और डोरा डलवाने के अलग कर लो। जेवर को अलग करते करते हज्जल बोली आई नाक की कील क्या हुई। जुल्फन ने कहा इसी में होगी, जरा भर की जो चीज़ है इसी पोटली में देखो। फिर अज्जन आप बोली है पानदान के ढकने पर रखी रह गई। यानी जुल्फन दौड़ के जा जल्दी से ले आ। जुल्फन भागी भागी आई, दरवाजे से चलाई, बीबी नाक की कील पानदान के ढकने पर रह गई है, हज्जन ने मांगी है जल्दी दो। हज्जन गली के नुक्कड़ पर जिन्ना बनिए की दुकान के आगे बैठी है। अब आप देखिए उसने इस तरीके से काम किया किसी को उस पर किसी किस्म का कोई भी शक नहीं हुआ और वो अपने मकसद में कामयाब हो गई है। आप अब पढ़ के देख लीजिए इसे, कुछ पूछने वाला है बताई दीजिए। मज़ीद बात आप इससे इसके बात करते हैं।